تاریخ سے میں، تعمیر سے تعبیر تک۔ This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host طارق خان جاوید۔ آج ہم بات کریں گے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے بجٹ پرپوزل پہ جو اکانومی کو ریوائیو کر سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی اکانومی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ٹورڈز کلیپس جا رہی ہے۔ ہمارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو گریس کا ہوا۔ گریس میں سوشلزم کا بڑا رواج تھا، بڑا فیشن تھا، لوگوں نے اپنے مراد بڑھائے، ہمیں یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، یہ نہیں سوچا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تو پیسے کا انتظام یہ کیا گیا کہ دنیا بھر سے قرضے لے لیے گئے، قرضے لیتے رہے کیونکہ وہ پارٹ آف EU تھے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ملک کلیپس بھی کر سکتا ہے، یہ ملک ختم بھی ہو سکتا ہے، کہ EU کی گارنٹی ہے۔ وہ قرضے لیتے گئے یہاں تک لے لیا کہ 140% آف GDP انہوں نے بورو کر لی اور اپنے لوگوں میں بانٹتے رہے، لوگوں کو خوش کرتے رہے، ووٹ آتے رہے، انجوائے کرتے رہے لوگ۔ لیکن یہ جو ریسورس گیپ تھا بٹوین ریونیو کلیکشن اینڈ ایکچوئل ایکسپینسز کا، اتنا بڑا گیپ بڑھتا چلا گیا۔ آخر میں ایک پوائنٹ آیا کہ EU میں رہنے کے باوجود وہ ملک کلیپس کر گیا۔ دنیا نے کہا بس اب ہم پیسے نہیں دیتے، اب ہم تم سے پیسے واپس مانگتے ہیں، ریٹس بڑھ گئے، تباہی پھر گئی۔ EU نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم اب آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ان کے جو سینٹرل بینک نے انہوں نے بھی کہا جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ IMF، EU اینڈ سینٹرل بینک آف یورپ نے مل کے ایسے کنڈیشنز وہاں لگائے کہ لوگ روڈوں پہ نکل آئے، ہنگامے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے 1 بائی 1 جو فیسلٹیز لوگوں نے لی تھی وہ سب کینسل کرنا شروع کی، اور آج سول وار کی سچویشن میں گریس کھڑا ہے۔ پاکستان بھی شاید اسی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ریونیوز کم ہے، ایکسپینڈیچر ہمارے زیادہ ہیں، ہر سال ہم قرضے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ $61 بلین ہم نے دنیا بھر سے بورو کر لیا ہے، اور انٹرنلی 750 بلین بینکوں سے بورو کر چکے، اسٹیٹ بینک سے الگ بورنگ ہے، ابھی 1000 مزید بورنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ملک تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم نے سوچا کہ کچھ ایسے لوگوں سے بات کی جائے جو نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں، اور بولتے ہیں سچ۔ ایسا ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے آج، میاں ابرار احمد کی شکل میں، جو کہ پریزیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو، کہ آپ نے ان کو کئی اور چینلز پہ بھی سنا ہوگا، بہت ہی تلخ مگر سچی بات بولتے ہوئے۔ میاں ابرار صاحب، جو میں نے تحمید بانٹی کہ جو ابھی حالات ہیں، ہر سال اگر ہم ہزار بلین اسٹیٹ بینک سے اور کمرشل بینک سے بورو کر کے اپنی ایڈیشن کرتے چلے جائیں گے، ہمارے ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے 1000 پہ ابھی کھڑا ہے۔ 1000 بلین آؤٹ آف 2 بلین جو ہم جمع کریں گے، 1000 تو ری پیمنٹ میں چلا جائے گا۔ اگر اسی طرح بورنگ بڑھتی گئی اور بڑے ہائی ریٹس پہ بورنگ ہو رہی ہے 12-13% پہ، تو یہ ڈیٹ ری پیمنٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک پوائنٹ آئے گا کہ جو ہم ٹیکس جمع کریں گے وہ سارا ری پیمنٹ میں دے دیں گے، ملک ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، پچھلے 64 سال سے اس ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ ہائر ریٹ آف لونز لیے جا رہے ہیں، اور ان لونز کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جب آپ کے اوپر کرائسس شروع ہوئے انٹرنیشنلی، تو آپ نے لوکل بورنگ شروع کر دی، اور لوکل بورنگ میں اس وقت حال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اربوں روپے روز کے چھاپ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹریڈ اور انڈسٹری کا کمپٹیشن ہے وہ گورنمنٹ کی بورنگس ہے۔ میجر بورر جو اس وقت بینکس کا ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو اسٹینٹیشن ہے کنٹینیوسلی، جو سکسیسو گورنمنٹ یہ کرتی آ رہی ہیں، اور وہ پیٹرن چینج نہیں ہو رہا، اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کے اوپر بڑے نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ انٹرنیشنل بورنگ ہوتی تھی جو آج بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ اب انٹرنل بورنگ شروع ہو گئی، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ پاکستان میں ایک واحد ادارہ ایسا ہے جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بڑا سالڈ، اور اس کا نظام اسٹیٹ بینک نے بڑا اچھا مانیٹر کیا ہوا ہے، اس میں بھی ہمارے فلاز آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں انفلیشن بڑھ رہی ہے، ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن ہے، اور پھر آپ کی جو روپی ویلیو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی کمزور ہے بہت زیادہ، تو آپ کی پاورز جو ہیں وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے نظر ثانی کرنا، ایک کمپریہنسو پلان بنانا چاہیے حکومت کو، ٹریڈ اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے۔ اس طرح سے جو پلانز ہیں وہ اکانومی کو ریسکیو کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یورپ میں بھی آپ دیکھیے، امریکہ میں دیکھیں، جب ان کنٹریز میں ایسے وقت آئے، ریسیشن آئی، تو انہوں نے اپنے جو ہیں انٹرسٹ ریٹ زیرو کر دیے اپنی ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے۔
تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ آج کل میں ہی یہ فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ جتنا یہ لنگر آن کرے گا اتنی جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ ہم لوگوں کو یہ بات تو پتہ ہے کہ چیمبر آف کامرس، کراچی چیمبر آف کامرس از اے میجر چیمبر آف کامرس آف دا ورلڈ، ون آف دا ایٹ لارجسٹ ان دا ورلڈ، ریجن میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ آپ لوگوں کے پاس باضابطہ ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے، پریزیڈنٹ تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ریسرچ ڈپارٹمنٹ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے، مختلف ایشوز پہ رپورٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور بجٹ سے پہلے آپ لوگ پرپوزلز بھی دیتے ہیں۔ میں ایک پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب تک جو بجٹس بنے ہیں اس میں آپ لوگوں کی جو ریسرچ اور انپٹ تھی اس کو کتنے مد نظر رکھا گیا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے بعض اوقات ایسا ہوا کہ ہماری جو پرپوزل ہوتی تھی وہ کافی حد تک ایکسیپٹ کی جاتی تھی، اور آج کل بھی ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ دی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی ہے، ہماری ریسرچ ٹیم اس پہ بیٹھی ہے، ہمارے ہاں ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں جو انکم ٹیکس دیکھتی ہے یا سیلز ٹیکس دیکھتی ہے یا ایکسپورٹ امپورٹ، ویریس ہمارے پاس تقریباً 25 کمیٹیز ہیں کراچی چیمبر آف کامرس میں جو ٹریڈ اور انڈسٹری کے ڈفرینٹ اسپیکٹ کو مانیٹر کرتی رہتی ہیں۔ ان کی ریسرچ کے نتیجے میں ہم نے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ تیار کی ہے جو ہم نے فائنانس منسٹری کو دی ہے، FBR کو بھی بھیجی ہے، جس سے ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اگر میجرز اڈاپٹ کر لیے جائیں تو میرے خیال میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پروپوزل اس لیے ایکسیپٹ ہونی چاہیے، نہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اس میں کوئی ون ون وہ ہے، یہ اس لیے ایکسیپٹ ہونی چاہیے کہ اس میں ٹریڈ اور انڈسٹری کی جو ریسرچ ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے، اور ہم سٹیک ہولڈرز ہیں۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہی انوالو نہ ہوں پالیسی میکنگ میں تو حکومت جو مرضی پالیسی بنا دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو ابھی جو بجٹ آنے والا ہے اس کے خد و خال تو آنا شروع ہو گئے، 3.3 ٹریلین کے ایکسپینڈیچر کی بات ہو رہی ہے، بہت ہوگا تو 2.2 ٹریلین آف اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 1000 کا گیپ، اگر امریکہ سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو شاید 300-400 بلین ادھر سے آ جائے گا، پھر بھی 600 بلین کا گیپ رہے گا۔ یہ گیپ کیسے میٹ کیا جائے؟ آپ لوگوں کی کیا اس میں تجویز ہے؟ کیسے ہم ہماری تجویز بڑی، ہم نے یا تو بیلنس ہو جائیں یا کچھ سرپلس ہو جائے؟ ہم نے ایسی حکومت کو تجاویز دی ہیں۔ سب سے پہلی تو ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ جو ہے GST اور انکم ٹیکس کے ریٹ کو ریشنلائز کریں، 16% GST اور پھر اس طرح کے جو انکم ٹیکس ہیں 30%، 35%۔ ہم نے یہ میں بتا رہا ہوں ہماری جو ریٹ ہیں وہ ہائیسٹ ہے ریجن کے۔ ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس جو ہے اس کو 9% کریں اور انکم ٹیکس کو آپ 25% کریں۔ اس سے جو ہے آپ کی اکانومی میں کافی حد تک ریشنل آپ کی اکانومی ہو جائے گی۔ ڈومیسٹک بورنگ کو حکومت کم کرے، اور جو لون والی آپ نے بات کی ہے کہ جی اتنے بلین ڈالر پھر کہیں سے لون آ جائے گا، تو اس ضمن میں 2 امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لونز پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آج سے 10 سال 15 سال پہلے کوئی حکومت یہ انیشیٹو لے لیتی اور لونز لینے پہ انحصار کم کر دیتی اور ان حکومتوں کو یہ ریکویسٹ کرتی یا کوشش کرتی یا ایگزرٹ کرتے کہ ہمیں لونز نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈنگ ایکسیس دیں۔ پاکستان کا بنا ہوا کپڑا بنگلہ دیش جاتا ہے، بنگلہ دیش اس میں ویلیو ایڈ کر کے پوری دنیا کو بیچتا ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈسکریمنیٹ کرنا، بنگلہ دیش کو اوپر اس کو اجازت دینی، اس ضمن میں یہ کہہ کے کہ یہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے، میں سمجھتا ہوں یورپ اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر یہ نان ٹیرف بیریئرز ہیں۔ ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ نان ٹیرف بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ نے نان ٹیرف بیریئرز لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں کھلی چھٹی دے دیں ایکسپورٹ کرنے کی، ہمیں ایڈ نہ دیں، ٹریڈنگ ایکسیس دیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں ٹریڈنگ ایکسیس ریکوائرڈ ہے۔ پاکستان کی سکسیسو حکومتیں اگر کبھی یہ اصرار کرتی آج سے 15 20 30 سال پہلے، تو شاید آج کی حکومت کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جاتی کہ آج کی حکومت یہ کہہ سکتی کہ جی ہم نے جو ٹریڈنگ ایکسیس پچھلی حکومتوں نے لیا ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ چینل جو ہے ٹریڈنگ ایکسیس کا تو آج تک اوپن ہی نہیں ہوا پاکستان کا۔ لہذا وی نیڈ ٹو ہیو ٹریڈنگ ایکسیس رادر دین ہیونگ ایڈ آل دا ٹائم۔ اچھا، یہ جو آپ نے ٹیکس کی ریڈکشن کی بات کی، مان لیا کہ یہ اپنے ریجن میں ہائیسٹ ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود دس پریزنٹ ٹیکس جو اس سال کا ہدف ہے 1950 بلین، جو کہ میٹ کر مشکل لگ رہا ہے، شاید 1800 تک ہوگا۔ اگلے سال کی وہ بات کر رہے ہیں 2300 بلین کی، وہ بھی شاید مشکل ہوگا۔ اس کے باوجود اتنا گیپ ہے، اگر یہ ٹیکسز کے ریٹس اور کم کر دیے جائیں گے تو یہ تو ٹیکس اور کم ہو جائے گا، پھر کیسے گزارا ہوگا؟ اس میں گزارا ہونے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں انیشیٹو لینے کی بات ہے۔ منسٹری آف فائنانس، FBR، سارے یہ مل کے
ٹریڈ اور انڈسٹری کو ساتھ بٹھا کے ایک انیشیٹو لیں, اور وہ انیشیٹو کیا ہے؟ ٹیکس کم کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ریونیو کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. آج وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, پاکستان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے, لیکن ہر طرح 2 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں سر اس میں دیکھیے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ٹیکس نہیں دیتی. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ریشو کم کرنے سے لوگ ولنگلی ٹیکس دینا شروع کریں گے, تو گورنمنٹ کا ٹیکس بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اس کی میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتا ہوں کہ کیسے گورنمنٹ کا ٹیکس بڑھے گا. آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیے, آپ انہی لوگوں کو سکویز کر رہے ہیں جو پچھلے 64 سال سے ٹیکس دے رہے ہیں. اگر آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو جو نئے ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, جو نئے اسیسی بنیں گے, جو اسیسی بننا نہیں چاہتے ویریس پرابلمز کی وجہ سے, ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم اسیسی بن گئے تو ہمیں یہ پینلٹی لگ جائے گی, ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا. لہذا حکومت کو چاہیے, ہر طرح کا ڈیٹا موجود ہے. پہلے ایک سروے ہوا تھا, وہ ڈیٹا اویلیبل ہے. ٹیلی فون کا ڈیٹا, سیلولر فون کا ڈیٹا اویلیبل ہے. نادرا کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. اس ڈیٹا کو کلیکٹ کریں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایسے کوریسو میجرز اختیار کیے جائیں کہ جو ٹریڈ اور انڈسٹری بھاگ جائے. مثال کے طور پر ریسنٹلی ایک شروع کیا ہے کہ جی آپ اپنے ریٹرنز کے اندر CNIC نمبر دیں. اب میں آپ سے اگر کوئی چیز لینے جاتا ہوں, آپ مجھے CNIC نمبر نہیں دیتے تو دوسرا آدمی سے وہ بندہ لے لے گا. لہذا CNIC کی جو کلاز ہے, حکومت کو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے. مارکیٹ جو ہے الائیو نہیں ہے, مارکیٹ بیٹھ گئی ہے, بزنس سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, لوگ اپنے ریٹرن نہیں فائل کر رہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ایسے میجرز اڈاپٹ کیے جائیں, کوریسو میجرز نہیں ہونے چاہیے, ایسے میجرز ہوں جہاں ٹریڈ اور انڈسٹری خوشی خوشی آپ کے پاس آئیں, ٹیکس دیں, اور ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے. اور لہذا اس ٹیکس نیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچرل سیکٹر پہ بھی ٹیکس لگنا چاہیے. یہ سب سے کروشل پوائنٹ آپ نے کہی, اس پہ میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, مگر یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں KCCI کے بجٹ پروپوزل پہ. میاں ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ KCCI. بہت ہی کھڑی اور بہت ہی تلخ باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ اے پلیزنٹ پروگرام فار می, فار ویورس ایز ویل. میں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر, اکنامک کولیپس, بیکاز ہمارے 1000 بلین کا جو گیپ ہے ریسورس کا وہ فل نہیں ہو سکتا. صرف ہم بورنگ کر رہے ہیں, پہلے باہر سے کرتے رہے. A very expensive domestic borrowing is going on. This cannot go on. ایک پوائنٹ آئے گا کہ ہمیں رکنا پڑے گا, ہمارا وہی حال ہوگا جو گریس کا ہوا. میاں صاحب سے بات ہوئی کہ اس کو ہم کیسے سالویج کریں. میاں صاحب کا مین ایمفیسس ہے کہ ہم نے ٹریڈ کی طرف پریشر اپنے آپ کو وہ نہیں دیا, ہمارے ایکسپورٹس بڑے لمیٹڈ ہیں. انڈسٹریز ہماری اس وقت چل نہیں پا رہی بیکاز آف ویری ویری ہائی ٹیکس ریٹس ود ان دا ریجن. ان کی پرپوزل یہ ہے کہ GST کو کم کر کے 9% کر دیا جائے میکسیمم, اور جو انکم ٹیکس ہے اس کو 25% کر دیا جائے. میرا سوال تھا کہ آلریڈی ہمارے پاس اتنا گیپ ہے کہ آپ کم کر دیں گے تو یہ گزارا کیسے ہوگا. تو اس پہ انہوں نے براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات کی. میں نے کہا ٹیلی فون کا ڈیٹا موجود ہے آپ کے پاس, گیس کا ڈیٹا موجود ہے, نادرا کا ڈیٹا موجود ہے, اس کو آپ یوز کر کے ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں. آخر میں انہوں نے ایگریکلچر پہ بات کی. جی ایگریکلچر کا میں یہ کہہ رہا تھا, ایگریکلچر بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ابھی ہمیں ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اس میں بھی سکسیسو حکومت کی غلطیاں رہی ہیں کہ کسی نے ہمت نہیں کی ایگریکلچر کو ٹیکس کرنے کی. اور ایگریکلچر کو بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 15, 20, 30% ٹیکس میں ڈال دیں, اس کو سلولی اور گریجولی ہر سیکٹر کو اس کے اندر لے کے آئیے. ایگریکلچر سیکٹر ایک ایسا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ رورل اربن ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. جو رورل ایریاز ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں لیکن لگا نہیں رہے, ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ان کے پیسے بھی آسٹینٹیشن میں جا رہے ہیں. لہذا جیسے مثال کے طور پر کراچی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کراچی پاکستان کا 68% ٹیکس جنریٹ کرتا ہے, اور جو ٹیکس 68% جنریٹ ہو رہا ہے 98% پورٹ ایکٹیویٹی کراچی میں ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک فیلنگ ریسنٹمنٹ کی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی یونیفارم سسٹم نہیں ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ سندھ کا اگر رورل ایریاز دیکھ لیں, پنجاب کے رورل ایریاز دیکھ لیں, اور صوبوں کے دیکھ لیں, تو وہ جو ٹیکس سیکٹر ہے, وہ جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے,
وہ ٹیکس دینا چاہیے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اور پھر جب وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے وہ اپنے سسٹم کو خود ری ویمپ کریں گے, ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کی گروتھ ہوگی. ان کی کیا اس وقت سچویشن ہے 64 سال سے, ان کی سچویشن یہ ہے جی کہ وہ ٹیکس چھپاؤ اور ٹیکس ان کے اوپر لاگو نہیں ہے, جو پیسے آ رہے ہیں ان کے ضائع ہو رہے ہیں, لہٰذا وہاں پر اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے, وی آر دا 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ان دا ورلڈ, وی آر دا لارجسٹ پروڈیوسر آف سٹرس ان دا ورلڈ, وی آر دا لارجسٹ پروڈیوسر آف ایپریکاٹ ان دا ورلڈ. یہ بے شمار آئٹم آپ کے پاکستان میں ایسے ہیں جس کی توجہ نہیں ہے حکومت کی یا پبلک سیکٹر کی یا لوگوں کی اپنی ایگریکلچرلسٹ کی, لہٰذا وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں ہمارے ساتھ, جیسے دوسرے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, اپنی پروڈیوس کے اندر ویلیو ایڈ کریں, اس کو ایکسپورٹ سیکٹر میں آئیں. وہ ایک 64 سال سے پرانی ریس چل رہی ہے جی کہ اتنا بنا دیا, اتنا حکومت سے لے لیا, اتنی سبسڈی لے لی, اس سیکٹر میں سے حکومت ان کو نکالے اور ایک اوپن مارکیٹ میں لے کے آئے ایگریکلچرل سیکٹر کو, ان پہ ٹیکس لگائے, ان کو ماڈرنائز کرے, ان کی پروڈیوس کو ایکسپورٹ کرے. ایک ایسا ایگریکلچرل آرگنائزیشن ہونی چاہیے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرح, یا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہی یہ کام کرے, یا ایک ایسا اور سیکٹر بن جائے آرگنائزیشن جو ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی لے کے آئے, ان کو ری ویمپ بھی کرے, ان کو ماڈرنائز بھی کرے. لہذا یہ سیکٹر پاکستان کا جو موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہر لحاظ سے اگنور رہا ہوا ہے. نہ صرف وہ ماڈرنائز ہو رہا ہے, نہ وہ کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں, نہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں, لہذا وہ ایک اسٹیگننٹ ہے. اب انڈیا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کا جو پنجاب ہے, پاکستان کے پنجاب سے بہت چھوٹا ہے, وہ $7 بلین کی سبزیاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, $4 بلین کے پھول ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ 11 بلین یہ ہو گیا, ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ 25 بلین. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش $16 بلین کی ایکسپورٹس آ گئی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں کچھ اور چیزیں بھی بتاؤں. جو آپ نے ٹیکس کی بات کی, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے. جو مال افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے وہاں جاتا ہے وہ گھوم کے پاکستان میں آ جاتا ہے. میں آپ کو مشاہدے کے لیے اور اپنے ناظرین کے بھی مشاہدے کے لیے آج ایک بات بتاتا ہوں. آپ جب آج باہر جائیے تو آپ ٹرکس کے جو ٹائرز ہیں وہ دیکھیے. جب آپ باہر جائیں گے, اپنے یہاں اسٹوڈیو سے باہر جائیں یا ناظرین جب اپنے گھروں سے باہر جائیں, تو ٹرکس کے ٹائروں کے اوپر نوٹ کریں وہ سارے میڈ ان انڈیا کے ٹائر لگے ہوئے ہیں. وہ ٹائر کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ سمگل ہو کے آ رہے ہیں پاکستان میں. تو آپ اپنے ٹیکس کو ریشنلائز کیجئے, ٹیکس ریٹ کو ریشنلائز کیجئے, تاکہ جو چیزیں سمگل ہو رہی ہیں ان کی سمگلنگ کو ڈسکریج کیا جا سکے, اور یہ سارے پیسے بھی گورنمنٹ کی کٹی میں آئیں. گورنمنٹ بہرحال چلنی ہے, گورنمنٹ کو بھی آپ نے تھوڑے سے اخراجات میں اضافے کو روکنا چاہیے جو بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خواہ وہ کوئی گورنمنٹ ہو, میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ سب پاکستان کی حکومتیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان نے آگے ترقی کرنی ہے. اور ایک چیز میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا ڈیفینیٹلی, جو آپ نے کہا کہ پاکستان کولیپس ہونے جا رہا ہے. نہیں, انشاءاللہ پاکستان کبھی کولیپس نہیں ہوگا. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ تھوڑا سا کولیپس سے مراد میری یہ تھی کہ جیسے اکانومی صحیح نہیں ہے. 2008 میں ایک کولیپس آیا, ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تو آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف نے کہا نوٹ چھاپنا بند کرو. ہم نوٹ چھاپتے چلے گئے. آئی ایم ایف ناراض ہو گیا, اس نے کہا امیروں پہ ٹیکس لگاؤ. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ ٹیکس لگائے امیروں پہ, کیونکہ 80% وہی بیٹھے. دیکھیں جی, امیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے یونیفارم ٹیکس ہر سیکٹر میں لگنا چاہیے. 80% آپ کے جو پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ایگزمپشن ختم نہیں ہوگا. دس واز دا ڈیل ود دی قائد اعظم جب پاکستان بن رہا تھا. پاکستان بنتے ہوئے کہتے ہیں لوگ کہ جو یونینسٹ گورنمنٹ میں جو لوگ تھے ایگریکلچر سیکٹر, وہ تو چاہتے ہی نہیں تھا کہ انگریز یہاں سے جائے. They had no interest in Pakistan. چلیں جی, وہ پیریڈ تو چلا گیا, 64 سال ہو گئے ہیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن ابھی تک وہ نظام چل رہا ہے نا. مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ زرداری صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے آپ نے ٹیکس کتنا دیا, تو کہتا ہے میں ایگریکلچرسٹ ڈونٹ آسک. چلیں, سب کو پتا ہے کتنے گھر ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا خرچہ ہے ان کا. میں تو کنسنٹریٹ کروں گا, ایک سیکنڈ, آئی ول ناٹ کنسنٹریٹ آن پالیٹکس. یہ پالیٹیشنز جو ہیں یہ ان کا اپنا دین ایمان ہے. ہم نے تو بھائی جان اس وقت یہ کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو کریکٹ آور اکانومی. ہمارے جو مینیجرز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اس کنٹری کو مینیج نہیں صحیح کر پا رہے ہیں اکانومی کو. واٹ وی نیڈ ایٹ دا مومنٹ از کہ ہمارے اچھے مینیجرز آئیں, وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کریں. جیسے آپ نے کہا ٹیکس نیٹ کو برابر کا کریں. ہماری پروپوزل ہی بجٹ پروپوزل ہماری یہ ہیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس سسٹم کو ری ویمپ کریں, آپ ٹیکس کے ریٹس کو کم کریں, کسٹم ڈیوٹی کو آپ طریقے سے لے کے آؤ. پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز مشینری اور را مٹیریلز, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو ہماری بجٹ پروپوزل کا حصہ ہے. آپ نے مشینری لا کے کیا کرنا ہے, اس سے کوئی عیاشی تو نہیں کرنی. مشین لا کے آپ نے پروڈکشن کرنی ہے, جاب کریٹ کرنی ہے, اور جتنی مشینری آئے گی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. مشینری کا مطلب کیا ہے؟ مشینری کا مطلب ہے پروڈکشن, اور جتنی آپ پروڈکشن کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ایکسپورٹ ہوگی.
لہٰذا اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ سجیشن کیا ہے کہ مشینری اکوپمنٹ جو کیپٹل گوڈز ہیں، مشینری اینڈ اکوپمنٹ اینڈ را مٹیریلس، اس کے اوپر زیرو ریٹڈ ڈیوٹی ہونی چاہیے. جتنی آپ یہ مشینری پاکستان میں آئے گی، جتنے را مٹیریلس ہمارے پاس جو ہم خود نہیں مینوفیکچر کرتے وہ آ رہے ہیں، ان کو زیرو ریٹڈ ہونا چاہیے تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے. آپ دیکھیے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہے. اس پرپوزل کا بجٹ کے اندر دینا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہے. ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، 4 دن ہماری فیکٹریاں بند رہتی ہیں، وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے. پھر ہمارے پاس مشینری اینڈ اکوپمنٹ مہنگا ہے، اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں بجلی نہیں مل رہی ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے. یہ سارے سیکٹرز جو ہیں ان کو ٹیپ کرنا چاہیے، ان کو مینیج کریں، کیونکہ جب تک کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے. دیکھیے اس ملک میں یہ اتنا ریزیلینٹ ہے یہ ملک، اور اس کی لوگ اتنے اچھے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان تمام تر پرابلمز کے ساتھ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کس کو کر رہے ہیں؟ چائنا کو اور انڈیا کو. اس کے باوجود ہم اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے کام بہتر ہو جائیں تو یہ $25 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے، یہ میرا سمجھتا ہوں کہ ایک شرمناک فگر ہے. 180 ملین کی آبادی، دنیا جہان کے ذرائع اور فیسلٹیز اور آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں، اور آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں $25 بلین. جو میں کلپس کی بات کر رہا ہوں صاحب، وہ یہی ہے کہ آپ کا امپورٹ تو بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، ایکسپورٹ آپ کا 25 سے اوپر بڑھتا نہیں. اگر اس وقت یہ 1 بلین پر منتھ کا ہمیں اوورسیز پاکستانیز کا سپورٹ نہ ہوتا تو فارن ایکسچینج پوائنٹ آف ویو سے تو ہم کلیپس کر چکے. دیکھیے جی، اس میں بھی میری ریزرویشنز ہیں. ہماری گورنمنٹ نے اس وقت اینٹیسپیٹ یہ کیا ہوا ہے کہ 8 بلین سے 10 12 13 بلین ڈالر کی اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز آئیں گی. یہ بہت اچھی چیز ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں. ہمیں ان کو آج سے نہیں آ رہے، ہمیشہ کافی عرصے سے آ رہی ہیں. ہمیں ان پاکستانیوں کو جو اپنے وطن میں پیسے واپس بھیج رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس میں ان کی اپریسیشن کے لیے کوئی سکیمز ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، ان کی وہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں میری بہت بڑی ایک ریزرویشن ہے. حکومت کو جتنی جلدی ہو سکے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس پہ انحصار کم کرنا چاہیے، بلکہ بند کرنا چاہیے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دنیا آپ کے لیے بڑی ہاسٹائل ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری حکومتوں کی آرم ٹوئسٹنگ کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، اگر کسی نے یہ قانون پاس کر دیا کہ پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں وہ 10% یا 15% سے زیادہ پیسے پاکستان نہیں بھیج سکتے، تو آپ کا تو یہ سیکٹر بالکل کلیپس ہو جائے. آپ کا جو بہت زیادہ چاہنے والا ملک ہے سعودی عربیہ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک پابندی لگائی ہے کہ اتنے % سے زیادہ پیسے ریمٹ نہیں کر سکتے. جب انٹرنیشنلی کانسپریسیز ہو رہی ہیں آپ کے خلاف، آپ کی اکانومی کے خلاف، آپ کو ڈیلیبریٹلی جو ہے اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دی جا رہی ہے، تو کل کو اگر یہ پرابلم بھی ہو جائے تو آپ بتائیے کہ آپ کا کیا حال ہوگا. لہٰذا اس کا حل کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز ایک بڑا خوش آئند چیز ہے. لیکن حکومت کو بیک آف دا مائنڈ یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ان ریمیٹنسز پہ بھی پرابلم لگ جائے تو آپ کی تو اکانومی بیٹھ جائے گی. لہٰذا یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو سوچے. یہ جو مینیجرز ہیں حکومت کے، یہ ان کا فرض ہے کہ ان کو سوچیں. جو پالیسی پلانرز ہیں ان کا کام ہے یہ سوچنا کہ بھئی اس سیکٹر کو ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز منی از کمنگ ان گڈ، لیکن کل کو خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کا حل میں بار بار ایک ہی کہتا ہوں، وہ ایکسپورٹس ہے. بالکل آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیے. ایکسپورٹ ہے، یہ ریمیٹنس نہیں ہے. ریمیٹنس تو ایک شارٹ ٹرم چیز ہے. یہ شارٹ ٹرم چیز ہے، جب تک آ رہی ہے جب تک 25 سال باہر رہا ہوں. کوریا کے جب میں گیا ہوں 80s میں باہر، کوریا کی بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے ہوئے تھے. وہاں پہ سڑکیں لیبیا سے لے کے سعودی عربیہ تک انہوں نے بچھائی، لیکن وہی پیسے وہ واپس لے گئے. انہوں نے کچھ کنڈیشنز بھی لگائی ہوئی تھی کہ یو ہیو ٹو ریمٹ بیک، لیکن ناٹ ریمٹ بیک ٹو یور ہومس کہ وہ آپ کے گھر میں عیاشی ہو جائے. انہوں نے کہا جا کے فلانی سیمسنگ یہ کمپنیز میں انویسٹمنٹ لازمی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں وہ تکلیف اٹھایا، انہوں نے گرمی کھائی، پیسہ بھیجا سیمسنگ کو، ہنڈائی کو، اس کو، وہاں انڈسٹریز ڈیولپ ہو گئے. دے وینٹ بیک اینڈ دے گاٹ جابس ان دوز پلیسز. میرے وہاں رہتے ہوئے 10 سال کے بعد دیر واز نو کورین لیفٹ ان مڈل ایسٹ ایکسیپٹ دا سیلس مین. تو ہم بھی وہ کر سکتے تھے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکے؟ میں بار بار یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت پوٹینشیل ہے. ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت پوٹینشیل ہے. ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا میرے خیال میں حکومت کو غور کرنا چاہیے. اور دوسری ایک دو چیزیں میں ایک جو آپ نے بات کی کہ ان کے جو ریمیٹنسز تھے اس کو کیا ہم نے مینیج کیا؟ لائک کوریا نے یہ کہا کہ جو خاص طور سے کورین گورنمنٹ کی کمپنیز تھی، انہوں نے تو کنڈیشن یہ لگائی کہ اگر آپ کو $200 ملیں گے ایز اے لیبرر، $100 آپ کو نیشنل جو سیونگ اسکیم ہے اس میں لگانا ہے. $100 میں 50 آپ کو ملے گا، 50 آپ کے فیملی کو ہم دے دیں گے. اس طرح کا کوئی چیز ہم نے مینیج نہیں کیا. 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ہماری نظر میں. چیمبر آف کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے وی آر دا 8th لارجسٹ چیمبر آف کامرس ان دا ورلڈ، اور ہماری جو پروپوزل ہیں ان میں ڈیفینیٹلی ویٹ ہے. ہماری ریسرچ ہے اس میں
تین چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. پہلی چیز ہے جو آپ کی اکانومی ہے وہ انٹر لنکڈ ہے آپ کی ایکسپورٹس کے ساتھ, اور آپ کی ایکسپورٹس اور بزنس اور آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈنگ ایکسیس لنکڈ ہے انرجی کے ساتھ. اب آپ کو میں یہ بار بار جو کہتا ہوں کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں $25 بلین سے اس کو 50, 60, 100, 150 بلین پہ لے کے جائیں. میں اکثر بارہا مثال دیتا ہوں ویتنام کی. ویتنام جو ہے وہ ہم سے آدھا سائز کا ملک ہے, $70 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹرکی رشیا کے ساتھ, صرف ٹرکی رشیا کے ساتھ بارڈر ٹریڈ جو ہے $19 بلین کی کر رہا ہے, صرف رشیا کے ساتھ, ایک ملک کے ساتھ. لہٰذا ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھنی چاہیے. اور ایکسپورٹ بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو 64 سال سے ڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہوا ہے ایڈ دے دے کے. آپ نے ٹریڈنگ ایکسیس نہیں مانگا دنیا سے, لہٰذا آپ کو وہ ایڈ کے نشے میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. لہٰذا اس ایڈ کے نشے سے نکلنے کا ایک حل ہے, اور وہ حل ہے کہ آپ ریجنل ٹریڈ کریں. آپ آج کل ٹریڈ ہو رہی ہے بلاکس کے اندر. یورپین یونین 45%, نارتھ امریکہ 30%, کینیڈا اینڈ امریکہ 70%, آسیان یہ اپنی ٹریڈ کر رہے ہیں. لہٰذا کوئی بلاک جو ہے سارک کا ایکٹیویٹ نہیں ہے. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی ایک بلاک, آسیان کنٹری ساؤتھ جو سارک کنٹریز ہیں وہ ایک بلاک, اور سینٹرل ایشین کنٹریز ایک بلاک. ان تین بلاکس کے بیچ میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے, اور 64 سال سے آپ نے اپنی سچویشن کو, جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو آپ نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. 64 سال سے کسی نے بھی نہیں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بلاکس میں ٹریڈ کریں, ریجن میں ٹریڈ کریں. ریجن میں آپ کو فریٹ سستا پڑتا ہے. آپ چائنا سے بھی آج 2020 میں جا کے ٹریڈ کریں گے تو وہ مہنگا پڑے گا. اس وقت کی انالیسز اگر آپ کریں, اور اگر آپ بھارت سے یا سارک کنٹری سے یا ٹرکی سے یا ایران سے یا سینٹرل ایشیا سے بزنس کریں گے تو وہ سستا پڑے گا, امپورٹ بھی اور ایکسپورٹ بھی. لہٰذا ان بلاکس کے اندر یو گاٹ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ بزنس ود دیز بلاکس, ریجنل بلاکس. سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرکی میں کوئی تیل اور دبئی میں کوئی تیل نہیں نکل رہا. دبئی ایک ٹریڈنگ کنٹری ہے. جو چیزیں آپ مینوفیکچر کر سکتے ہیں وہ مینوفیکچر کریں, باقی آپ اس کو پلیٹ فارم بنائیں پاکستان کو. ان تین ریجنز کا پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو یوز نہیں کر رہے. آپ یہاں سے مال منگوائیں, دوسری کنٹریوں میں ایکسپورٹ کریں, اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا ریجنل کنٹری کے ساتھ. اور دوسری چیز, تھوڑی میں آپ کو ٹائم لے رہا ہوں آپ کا, دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے ہاں انرجی کرائسس. یہ بھی اس کے لنک ہے آپ کے ایکسپورٹ کے ساتھ. بات کریں گے, ذرا سا بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں کے سی سی آئیز بجٹ پرپوزل پہ. میاں ابرار صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ابرار صاحب نے ایک بڑی خطرناک بات اٹھائی اس وقت بریک سے پہلے. وہ یہ تھی کہ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ 25 سے بڑھتا نہیں. یہ 12 بلین کا جو ریمیٹنسز ہمارے ہیں وہ کسی حد تک ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے اس پہ انحصار کرنا بالکل غلط ہے. کل کو اگر عرب کنٹریز وغیرہ پابندی لگا دیں ریمیٹنس پہ تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ ہمیں ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایکسپورٹ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر ریجنل ٹریڈ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس پہ کنٹینیو کریں. میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایران کے ڈپٹی ایک چیز میں کمنٹ کر دوں, آپ نے جو ویتنام کا 70 بلین کا کہا تو مجھے عجیب سا اس لیے لگا کہ ہمیں تو ویتنام کی وہ تصویریں یاد ہیں جب امریکہ بم گراتا تھا, اور اتنی غربت تھی وہاں پہ, باوجود دیکھیے آپ کتنی غربت تھی, وہ ہم سے آگے نکل اور گیا. پھر ان ملکوں میں یہ ممالک جو ترقی کر رہے ہیں اکنامیکلی, ان میں ایک اور چیز بڑی خوش آئندہ ہے جو ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ 1960 کا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق پاکستان کا ایکسپورٹ, چائنا کا ایکسپورٹ اور کوریا کا ایکسپورٹ برابر تھا. ہاں جی. اب میں جو اس میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ان ملکوں نے نہ صرف اپنی اکانومیز میں ترقی کی ہے بلکہ انہوں نے اپنے عوام کی ایجوکیشن میں بڑا رول پلے کیا ہے, اور ان کا جو ہے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اونچا ہو گیا ہے. اچھا, اب میں جو آپ سے باتیں کر رہا تھا ویری بریفلی کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, ریجنل ٹریڈ ہے, یا ہماری جو اکانومی ہے, اس کا سب کا انحصار جو ہے وہ آپ کی انرجی کے اوپر ہے. ہمارے ہاں انرجی کرائسس ہیں, اور یہ پھر میں یہ کہوں گا بار بار کہ انرجی کرائسس کی اس میں سالو کرنے کے لیے کسی نے جینون توجہ نہیں دی.
لہٰذا امیجیٹلی یہ ضروری ہے کہ انرجی سیکیورٹی پلان بنایا جائے. اس ملک کا کوئی انرجی سیکیورٹی پلان نہیں ہے. اپنا انرجی سیکیورٹی پلان بنائیں اور اس کو فالو کریں. اور میں یہ چاہتا ہوں بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہماری یہ آواز ہوگی کہ آپ انرجی سیکیورٹی پلان حکومت اور اپوزیشن دونوں بنائیں کہ 20 سال میں اگلے 20 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں, پارلیمنٹ سے اس کو پاس کروائیں. اور پھر کسی کی بھی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, ہم اس حکومت سے, اس وقت کی حکومت سے ان کو حساب لیں ان سے کہ جی آپ نے یہ انرجی سیکیورٹی پلان دونوں نے مل کے بنایا تھا, پارلیمنٹ میں آپ نے اس کو پاس کرایا تھا, آپ نے فالو کیوں نہیں کیا اس کو. لہٰذا اس انرجی سیکیورٹی پلان میں وہ یہ بتائیں کہ جی نیوکلیئر سے ہم نے اتنی انرجی لینی ہے, کول سے ہم نے اتنی انرجی لینی ہے, ہائیڈل اور آلٹرنیٹ سے اتنی لینی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ ریزروز ہیں کول کے, ان کو ایکسپلائٹ کیجئے. وہ آپ کی ہر انڈسٹری میں کام آئے گا, نہ صرف بجلی پیدا کرنے میں. آپ کی ہر سیمنٹ انڈسٹری ٹوٹل کول پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ سارا کول امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا امپورٹ بل کم ہو جائے گا, آپ کا پیٹرولیم کا بل کم ہو جائے گا. یہ سارے چیزیں مینیج کرنے کی بات ہے کہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں, اپنا انرجی سیکیورٹی پلان کیا بناتے ہیں. اور میری یہ خواہش ہوگی اور میں یہ چاہوں گا کہ حکومت اس انرجی سیکیورٹی پلان کو اپنے الیکشنز کا ایک حصہ بنائیں. دونوں پارٹیاں جو میجر پارٹیاں بلکہ ساری پارٹیاں انرجی کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں اور پھر بتائیں کہ اس کو کیسے انہوں نے کامیاب کرنا ہے. اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں, یونانیمسلی اس کو اپروو کریں, 20-25 سال کا انرجی سیکیورٹی پلان. اور پھر اس کو جو بھی حکومت ہو, عوام اس کو گلے سے پکڑیں کہ جی آپ نے یہ انرجی سیکیورٹی پلان بنایا تھا ملک کے لیے, آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں. راز صاحب آپ سے بات ایسی ہو رہی کہ 1 گھنٹہ اور ہمیں چاہیے اس پہ مزید بات کرنے کے لیے, لیکن ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بلائیں گے. ناظرین, KCCI بجٹ پروپوزل پہ یہ ڈسکشن آپ نے سنی, بڑی کھڑی اور تلخ باتیں ہوئیں آج. میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپورٹ از دا کی ٹو آل ایوری تھنگ. ہمیں یہ ایڈ ویڈ کے جو کلچر ہمارا ہے اس سے نکلنا پڑے گا. 64 سال سے اس ملک کو بہت غلط طریقے سے چلایا گیا. بجٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ جو ابھی جو ٹیکسز ہیں وہ کم کر دیے جائیں, 25% میکسیمم انکم ٹیکس اور 8% GST, خاص طور سے را میٹیریل پہ. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اسمگل گڈس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. کیپٹل گڈس یعنی مشنری وغیرہ پہ ٹیکس بالکل ختم ہو جانی چاہیے کہ اس سے کوئی عیاشی نہیں کرتا, اس سے صرف جاب کریٹ کرتا ہے. یہ بڑی اہم تجویز ہے ان کی. لیکن ابھی جو میں نے جو بات شروع کی تھی پیسمسٹک تھوڑی سی, وہ یہ تھی کہ ابھی جو حالات ہیں 80% جو ہماری پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اتنی شارٹ سائٹڈنس ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں مغل دور میں, مغل سے پہلے برٹش دور میں 80% جو ٹیکس ہوتا تھا وہ ایگریکلچر سائٹ سے ہی آتا تھا, لگان کی صورت میں, یعنی رینٹ آن لینڈ, اینڈ دا ریسٹ واز کمنگ فرام ادر سورسز. تو اس کو ہم نے ایگزمپشن دے کر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا لیا جو کہ وائبل ہی نہیں ہے وداؤٹ فارن ایڈ. آج ہم وداؤٹ فارن ایڈ چل ہی نہیں پا رہے. ٹیکس بیس کو اب بڑھانا پڑے گا. یہ ایگزمپشن جو ایگریکلچر پہ ہیں یا اور دوسرے سیکٹرز پہ ہیں, ٹرانسپورٹ پہ, وہ ختم کر کے سب کو ٹیکس دینے پہ مجبور کیا جانا پڑے گا. میرا جو یہ اسٹارٹ تھا کہ یہ ہم کلپس کی طرف جا رہے ہیں, ایز اے بینکر میں یہ بالکل یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک کلپس کی طرف جا رہا ہے کہ 1000 بلین مسلسل کوئی بورو کرتا جائے تو وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا. آگے چل کے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو آگے رکنا پڑے گا, جیسے 2008 میں ہوا تھا. آپ IMF کی طرف گئے. اب اگر ہم اسی طرح سے ہمارا ڈیٹ بڑھتا گیا تو ہمیں پھر کسی نہ کسی پروگرام کے تحت جا کے ہیوی آپ کو ریفارمز لانی پڑیں گی. اس سے پہلے کہ دنیا ہم پہ امپوز کرے گریس کی طرح, ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی بھی عقل کے ناخن لیں اور ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور سب لوگوں سے ٹیکس لیا جائے. صرف یہ اربن ایریا پہ ٹیکس اتنا لینا مناسب نہیں. یہ اربن رورل ڈیوائڈ بہت بڑا پیدا ہو گیا ہے اور اس سے ایک سول وار کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کروں گا. ہمارے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس ہے feedback@businessplusTV.pk. اس پہ آپ کی تجویز آتی ہے, اسی کے بیسس پہ ہم اس طرح کے پروگرام مرتب دیتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے. خدا حافظ. This program was brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک.